عوام سے غیر قانونی اسلحہ واپس لینے کا قانون لانے کا فیصلہ۔ محکمہ قانون نے اسلحہ لینے کے قانون پر ورکنگ شروع کر دی۔ عوام کو غیر قانونی اسلحہ لائسنس واپس کرنے کا وقت دیا جائے گا۔ دیے گئے وقت میں اسلحہ واپس نہ کرنے پر مقدمات درج ہوں گے۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کو 10 سال سے زائد عمر قید تک سزا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کا سانحات سے بچاؤ کے لیے اپنا گھر محفوظ گھر پروگرام شروع کرنے کا حتمی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبے کے لیے 2 نئی کیٹیگریز متعارف کروائیں۔ کمزور چھتوں والے گھروں کو مرمت کے لیے 5 لاکھ دیے جائیں گے۔ نئی عمارت بنانے یا اضافی فلور کے لیے سود فری 10 لاکھ قرض ملے گا۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1,80,000 سے زائد بے گھر خاندانوں کے لیے قرض منظور۔ وزیر اعلیٰ کا وسیع پیمانے پر دیہی سینیٹیشن پروگرام۔ دیہی سینیٹیشن پروگرام پر مالیاتی خاکہ اور جامع پلان طلب۔ منصوبے پر مجموعی طور پر 300 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ منصوبے سے صفائی اور نکاسیاب کا نظام بہتر ہوگا۔ لیسکو میں بجلی چوری کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان۔ تدارک کے لیے میگا پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ۔ نیپرا کا لیسکو کو 1 لاکھ سے زائد AMI سمارٹ میٹرز لگانے کا ہدف۔ ہائی لاسز والے فیڈرز پر MI سمارٹ میٹرز لگائے جائیں گے۔ LTE سٹی پر پائن ایونیو کو ایکسیس دینے والا ہلوکی ایریا ری ڈیزائن۔ اربوں روپے ریونیو کلیکشن کے حامل کمرشل ایریا کو پائن ایکسیس کا نام دیا گیا۔ LTE نے مین پائپ ایونیو ایکسٹینشن پر سارا ایریا ری پلان کیا۔ LTE نے عوامی دباؤ پر کمرشل ایریا ری ڈیزائن کیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اپنے ہی جاری کردہ SOPs پر عمل درآمد نہیں کر سکا۔ سینکڑوں فوت شدہ ٹیکس دہندگان کے نیشنل ٹیکس نمبر منسوخ نہ ہونے کا انکشاف۔ وفاقی ٹیکس محتسب نے NTN کی بروقت منسوخی نہ ہونے کو بد انتظامی قرار دیا۔ NTN منسوخ نہ ہونے سے قانونی ورثہ اہل خانہ کو شدید قانونی مشکلات کا سامنا۔ وفاقی ٹیکس محتسب نے فوری اصلاحی اقدامات کی ہدایات جاری کر دی۔ پراپرٹی ٹیکس چوری کرنے والوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اہم فیصلہ۔ ٹیکس چوروں کو سسٹم میں لانے کے لیے 12 سال بعد ڈیجیٹل سروے کیا جائے گا۔ ٹیکسیبل اور نان ٹیکسیبل 45 لاکھ سے زائد یونٹس کا ریکارڈ سامنے آ گیا۔ رواں ماہ لاہور سے سروے کا آغاز کیا جائے گا۔ شہر کے اوپن مارکیٹ میں کم آمدنی والا طبقہ بنیادی راشن پر ریلیف کا منتظر۔ اوپن مارکیٹ میں چینی، چائے کی پتی، چاول، دیگر اشیاء کی قیمتیں کم نہیں ہو سکیں۔ صارفین کا گھی، آئل، گرم مسالہ جات کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ۔ شہر آج بھی بادلوں کی لپیٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی بارش کی نپیس سنا دی۔ سورج کبھی بادلوں کو اوٹ میں چھپاتا ہے تو کبھی تیور دکھاتا ہے۔ شہر کا درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری تک جائے گا۔ ہوائیں چلنے سے موسم قدرے بہتر محسوس ہونے لگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 10 جولائی تک جاری رہے گا۔ سونے کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا رجحان۔ سونا مزید 3500 روپے فی تولہ سستا۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 4,35,000 روپے، 22 کیرات فی تولہ سونا 3,98,750 روپے میں فروخت۔ چاندی کی قیمت 7100 روپے فی تولہ پر مستحکم۔ پنجاب میں 1 کروڑ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہونے کا انکشاف۔ پنجاب اسمبلی میں تحریک التواء کار جمع کروا دی گئی۔ ادھر سرکاری اسکولوں کی آؤٹ سورسنگ کا تیسرا فیز۔ مزید 2682 اسکول ٹھیکے پر دیے گئے۔ مذکورہ اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز 23 اگست سے ہوگا۔ تیسرے فیز میں لاہور سے ٹھیکے پر دیے گئے اسکولوں کی تعداد 42 ہو گئی۔ ٹونگی امر سدو واٹر فلٹریشن پلانٹ طویل عرصے سے غیر فعال۔ پلانٹ بند ہونے سے شہری مہنگا پینے کا پانی خریدنے پر مجبور۔ اہل علاقہ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ فوری فعال کرنے کا مطالبہ۔ لاہور ہائی کورٹ کا ریویو پیٹیشن سے متعلق اہم فیصلہ۔ ریویو پیٹیشن پر کورٹ فیس اور 5000 سیکیورٹی دونوں لازم ہیں۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے سائلہ شبیرہ بی بی کی اعتراضی درخواست پر تحریری حکم جاری کیا۔ ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کا درخواست پر اعتراض برقرار رکھا۔ درخواست گزار کو اعتراض دور کرنے کے لیے 15 دن کی مہلت۔ ہائی کورٹ میں شہباز گل پر سیاسی پھینکنے انڈے مارنے کا 5 سال پرانا کیس۔
مسلم لیگی کارکن میاں غلام عباس طارق جٹ پر 5 سال بعد پر جرم عائد، کیس میں نامزد تیسرا ملزم ادیک عدالتوں میں پیش ہوتے ہوتے وفات پا چکا ہے۔ عدالت نے انارکلی پولیس سے آئندہ ہفتے گواہ طلب کر لیے۔ ہائی کورٹ نے قتل کیس میں عمر قید پانے والے ملزم شاہ محمد کو بری کر دیا۔ چیف جسٹس آریہ نیلم نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دیا۔ 12 صفحات پر مشتمل فیصلہ عدالتی نظیر قرار۔ عدالت نے قرار دیا کہ استغاثہ ملزم پر جرم شک سے بالاتر ہو کر ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ FIR اور استغاثہ کی کہانی میں متعدد سنگین تضادات موجود ہیں۔ عدالت نے فورنزک شواہد اور اسلحہ برآمدگی کو بھی ناقابل اعتماد قرار دیا۔ برقی میں بیوی اور بیٹی کو قتل کرنے کا کیس، DSP عثمان حیدر فرد جرم کے لیے 18 جولائی کو طلب۔ ایڈیشنل سیشن جج فیض الحسن نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت میں DSP عثمان حیدر کو مقدمے کی نقول تقسیم کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی ملاقات، عالمی صورتحال کے تناظر میں ملکی حالات پر بات، اسمبلی کی کارروائی کو باہمی ہم آہنگی سے فروغ دینے پر بات، جیل اصلاحات کے لیے قانون سازی کے امور پر گفتگو، اسپیکر کی وزیر اعلیٰ کو اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کی قراردادی پر مبارکباد۔ پنجاب اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کا چوتھا اجلاس، صدارت چیئرپرسن چودھری افتخار حسین چھچھڑ نے کی۔ ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ کے آڈٹ پیرا کا جائزہ، ذیلی ادارے واسطہ سمیت دیگر محکموں آڈٹ پیراز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آڈٹ رپورٹ میں غیر معیاری میٹیریل کی مہنگے داموں خریداری کا انکشاف ہوا۔ آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے رابطہ مہم، مرکزی دفتر NX19 سنگھ پورہ میں اجلاس، وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز نے صدارت کی۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار برائے حلقہ LA 41 سید عامر شاہ کی شرکت، امیدواروں نے حلقہ NX19 میں موجود کشمیر مہاجرین سے ووٹ کی اپیل کی۔ جماعت اسلامی لاہور کی پبلک ایڈ کمیٹی کے ذمہ داران کا اجلاس، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف 10 جولائی کو لاہور میں احتجاج کا اعلان، صدارت امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ نے کی۔ 10 جولائی کو فیروز پور روڈ اجتماع میں احتجاج کا فیصلہ۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کا دن، پیپلز لائرز فورم کے زیر اہتمام یوم سیاہ منایا گیا۔ تقریب میں پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ کی شرکت، سینئر صحافی سہیل وڑائچ، عابد ساقی اور دیگر کی شرکت۔ TCPO لاہور بلال صدیق امیانہ کی زیر صدارت اجلاس، ماڈل ٹاؤن اور کینٹ ڈویژن کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے سیکورٹی انتظامات مزید سخت کرنے کی ہدایت، منشیات کے مکروہ دھندے کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کا حکم۔ DIG انویسٹیگیشن شعیب خرم جانباز کی زیر صدارت اسٹینڈنگ ریویو بورڈ اجلاس، ریویو بورڈ اجلاس میں تبدیل تفتیش کے 15 مقدمات زیر بحث آئے۔ تفتیشی افسران، مقامی پولیس، ڈسٹرکٹ انویسٹیگیشن برانچ کے افسران کو سنا گیا۔ پنجاب کونسل آن دی رائٹس آف پرسنز ود ڈس ایبلٹیز کا اجلاس، صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے صدارت کی۔ افراد باہم معذوری کے حقوق کے فروغ سے متعلق امور پر غور، وزالہ ہمت کارڈ پروگرام کی توسیع کی منظوری بھی ایجنڈا میں شامل۔ ورلڈ بینک کے وفد کا پنجاب ریونیو اتھارٹی ہیڈ آفس کا دورہ، وفد نے چیئرمین PRA معظم اقبال سپرا سے ملاقات کی۔ وفد کو اصلاحاتی ایجنڈے اور جاری پروگرامز پر بریفنگ دی گئی۔ پنجاب میں ٹیکس نظام کو مزید جدید، شفاف، ڈیجیٹل بنانے کے اقدامات پر بات ہوئی۔ گورنر پنجاب سے جوڈیشل مجسٹریٹس کے وفد کی ملاقات، گورنر کے نئے تعینات جوڈیشل مجسٹریٹس کو مبارکباد، بولے تاخیر سے انصاف ناانصافی ہے، بغیر کسی دباؤ کے حق اور سچ کا ساتھ دینا اسلام کا درس ہے، مجسٹریٹ صاحبان غریب آدمی کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھیں۔